کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہماری ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے؟ دیکھیے، فورن پالیسی ایکچولی آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% صحیح ہے. دیر از آلویز، ہمیشہ بہتری کا کوئی نہ کوئی اس میں گنجائش رہتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیلنجز جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل اس کے اوپر، اور ڈومیسٹک بھی آپ کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو انٹرنل ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت حد تک ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی فورن پالیسی کی لیوریج کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہماری لیوریج ہے کیا؟ دیکھیے، ہماری لیوریج جو ہے ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے. ہم ایک میڈیم سائز جو اکنامکلی پراسپرس کنٹری ہونے جا رہے ہیں ہوپفلی انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کی لیوریج یہ ہے کہ آپ کی ریکگنیشن ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کہ آپ ایک اچھی پاور ہے، اور ریجنل آپ کانٹیکسٹ میں آپ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ فارن پالیسی میں لیوریج آپ کے پاس ہمیشہ رہا ہے. ریجنل انوائرمنٹ خاص طور پہ آپ اگر افغانستان کو دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، چائنا از اے ویری بگ نیبر جس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اہم ہیں، اور جو ابھی اسٹریٹجک آپ نے انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں کنیکٹیوٹی ہے، فرام اس کے نظر سے بھی میرا خیال ہے کہ لیوریج ہے. ہمیں لیوریج جو ہے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ پاکستان کے اکنامک اور سوشل انٹرسٹ جو سیکیور ہو سکے. تو جو یہ میم بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کی لیوریج تو ہے لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا صحیح معنوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں استعمال نہیں کر پائے جو بھی لیوریج ہمارے پاس سفارتی اعتبار سے موجود ہے؟ میں بڑے احترام کے ساتھ میڈم ہماری میری سینئر کولیگ ہیں. بات یہ کہ جو آپ کی جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں، سب سے پہلے اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیبرز کون ہیں. ہم 47 میں جب 15 اگست آیا، 14 اگست تو آنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ پہلے تو انگریز تھے نا، کولونیل ماسٹرز، وہ آپ کی خارجہ پالیسی کو ڈیل کرتے تھے. جب نیبرہڈ میں آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک طرف چائنا ابھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا 49 میں، آپ کی طرف ایران ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے تھے، افغانستان تھا جس کے ساتھ مسئلے مسائل شروع سے تھے، پھر ہندوستان تھا جس کے بعد آپ کے ساتھ کشمیر کا ایشو. انگریز یہ تحفہ چھوڑ گئے جو ہمارے گلے میں ڈال گئے، جو تنازع ہے کشمیر کا. تو جیو پولیٹیکل لوکیشن آپ کی تھی چیلنجنگ، اس وقت بھی تھی، اب بھی. اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے ملک یہ نام لیے ہیں ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ تنازع ہے. چین کا امریکہ کے ساتھ ہے، افغانستان آپ کو پتہ ہے پرپیچولی مسئلے مسائل میں ہے، ایران کا ان کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے. میں بتاتا ہوں، ہندوستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھ 2.5 جنگیں لڑی گئیں، کارگل کا بھی تھا مسئلہ، اور اس کے ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر وہیں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم اگر دیکھا جائے کہ آپ فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں اکنامکلی، اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے، اگر کہیں گے جی کہ ہم ایک جیو جسے اکنامکس ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ تب ہوگی تو آپ کے ملک کے اندر جب ڈومیسٹک پیس ہوگا تو تب اکنامک وائبلٹی جو وائبرنسی آئے گی. عرصہ دراز سے 70 سال سے آپ کا یہی مسئلے رہے ہیں کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں سٹیبلٹی نہیں آئی، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا کسی کو آپ کہتے ہیں کہ میرے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، تو وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ اس ملک کے اندر کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی، آج میں جو پیسے لگاؤں گا کل کیا مجھے مل جائیں گے. آپ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کیا، اگر میں میرے مسئلہ آ جاتا ہے تو مجھے کیا انصاف ملے گا. آپ کچہریوں میں جا کے دیکھنا جو حالات ہیں آپ کے. یہ دونوں کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. ابھی جو ملکوں کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل، ابھی آپ ہندوستان رہ کر آئے ہیں ماشاءاللہ. اب ہم ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بالکل تنازع اس پر ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. نہ ہم نے کبھی پہلے اس پر چودھری ظفر اللہ صاحب پہلی دفعہ لے کر گئے تھے 48 میں اس ایشو کو، اور آج تک چل رہا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ تنازع اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا حل کیسے نکالنا ہے؟ کشمیر کا تنازع اس وقت حل نکلے گا جب دونوں ہندوستان اور پاکستان اکراس دا ٹیبل بیٹھیں گے.
اس کے علاوہ نہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ بھی طے کرنا ہے کہ یار یہ اپنی جگہ پر ہے, کیا دوسرے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, بزنس کانٹیکٹ ہے, جس سے وہ حالات بنائے جائیں جس پر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کر سکیں. یہ اب ایک چیز بتا رہا ہوں مثال کے طور پر, حالات تھوڑے سے کرنے کے لیے نارملائز, کیوں نہیں ہم دونوں بیہائنڈ دا سین بات کر کے جو ڈپلومیٹک جو ریپرزنٹیشن اس کو تو بڑھائیں, وہاں بھی امبیسڈر, وہاں بھی ہائی کمشنر, یہاں ہائی کمشنر ہوں, تاکہ ہائیسٹ لیول کے اوپر وہ آپ کا میسج پہنچا سکے. یہ چیزیں ہیں. تو اکنامک وائبرنسی تبھی آئے گی جب آپ کی اسٹیبلٹی آئے گی پولیٹیکل, وہ عرصہ دراز سے نہیں ہے. اکنامک وائبرنسی اسی وجہ سے آئے گی, تو دونوں کنیکٹڈ ہیں. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیسمسٹک تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے لیے بہت ہی آپ کو اقدام کرنے پڑیں گے اور پینفل ہوں گے. ریفارمز لے کر آئیں, اکنامک ریفارمز لے کر آئیں, جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں.